میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے بنائے سال کے، ان عدت الشہور عند اللہ 12۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہینے میرے نزدیک جو ہیں وہ 12 ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ یہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ نے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، میں نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو میں نے حرمت والے بنائے، عظمت والے مہینے بنائے، احترام والے مہینے بنائے۔ وہ عظمت والے مہینے، وہ احترام والے مہینے، وہ حرمت والے مہینے کون سے؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، ذی الحج، اور اس کے بعد محرم الحرام اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے۔ اور یہ 4 مہینے ایسے عظمت والے مہینے، ایسے حرمت والے مہینے، مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ مکے کو آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو ان مہینوں میں جو ڈاکو ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، وہ لوگ قافلے والوں کو نہیں لوٹتے تھے جب ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ ہو یا پھر رجب کا مہینہ ہو۔ ذی قعدہ، شوال سے ہی حاجیوں کے قافلے جانے شروع ہو جاتے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں حاجیوں کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، وہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ کفار مکہ، مشرکین عرب، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، اور جنگیں 1-2 مہینے کے نہیں، برسوں تک چلتی تھی۔ یہاں تک کہ باپ مرتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، میرے بعد وہ جنگ کو کنٹینیو رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ برسوں تک، مدتوں تک وہ جنگیں چلتی رہتی تھی۔ ایسی جہالت کے باوجود بھی جب یہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو ان مہینوں میں قبائلی جنگیں جو آپس میں ہوتی تھی، وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے، آپس میں جنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنے حرمت والے مہینے، اتنے عظمت والے، احترام والے یہ مہینے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں گے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ، وہ فیصلوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا مبارک مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، پوری امت کی عادت رہی پڑھنے کی، ہم بھی اس دعا کو پڑھیں۔ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے پیارے نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی کثرت کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اللہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائیں گے۔ انسان اس دعا کو پڑھتا رہے، اگر اس کے مقدر میں موت ہے
رمضان سے پہلے پہلے اسے دنیا سے آخرت کی منزل کی طرف چلے جانا ہے، مقدر میں طے ہے، تب بھی اگر وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق گرچہ کہ وہ رمضان سے پہلے دنیا سے چلا گیا، لیکن چونکہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، مجھے رمضان تک پہنچا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھی اس کی زندگی میں عبادت کے طور پر شامل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے پڑھیں اس دعا کو انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، رجب کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، ایسے تو چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نفلی روزے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رجب کے تاریخ متعین کر لیتے ہیں، 26 27 ایسی کوئی تاریخ ہے کہ ان تاریخ میں روزہ رکھنا چاہیے، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، آپ وہ رکھنا چاہیں رکھیں، یا پھر پیر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیں رکھیں۔ بہرحال نفل روزہ، بندہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے کچھ پریکٹس ہو جائے، ورنہ انسان 11 مہینے روزہ نہیں رکھتا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلے روزے میں ہی دوپہر کے بعد سے سر میں درد شروع، اثر آتے آتے پورے بدن میں ایسا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کے دیکھنے لائق نہیں رہتا انہیں۔ بار بار فون کر کو مزن صاحب ابھی ٹائم ہوا نہیں کیا، مزن صاحب ابھی ٹائم نہیں ہوا کیا، وہ زیادہ بے قراری بڑھ گئی تو اب بھی وہاں مائک میں ٹھک ٹھک کر لے گا، مائک چیک کر لے گی، سو 1-2-3 منٹ پہلے پہلا دن نہ بول کو ادھر ختم روزہ، تو وہ نوبت نہیں آنا بولے تو پہلے سے بندہ اگر روزہ رکھتا رہے، ایام 20 کے چاند کے روزے رکھتا رہے، مہینے میں 3 دن، یا جو ہے اس طرح مہینے میں 1 دن 2 دن اس طرح روزہ رکھتا رہے گا ہر مہینے، پھر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی ہے ہر حال میں، اس میں بندے کو سہولت ہو جائے گی، پھر وہ بے چین نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بدن میں چڑچڑاپن پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزے رکھ رکھ، اسی لیے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے۔ وہ الگ بات ہے کہ امت کو منع فرما دیے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ اور رمضان کے روزے تمہارے چھوٹ جائیں، رمضان کے روزے سے پہلے صحت مند ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی خوب روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اتنی کثرت سے رمضان سے پہلے شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کے لیے۔ تو بہرحال انسان اگر کوئی رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری کی نیت سے نفل روزہ رکھے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، رکھ سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس میں جو مشہور واقعہ ہے اس مہینے کا وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا سفر، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج کا سفر تو میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس سفر میں سے ایک سبق جو میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ہم سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پر پہنچے، ہر آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
7 آسمانوں کے بعد پھر جنتیں ہیں، 8 جنتیں ہیں، ان 8 جنتوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ پھر وہ 8 جنتیں پار کر کے پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اب اس کے آگے میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ کسی شاعر نے اس وقت کے اس کو کھینچا ہے شعر کے اندر، اس کیفیت کو کہ اے میرے نبی اب اس کے آگے آپ ہی جائیں گے، اگر میں جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر طے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے عرش کے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ کے عرش پر پہنچنے کے بعد پھر اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، بہت لمبی چوڑی وہ بات چیت ہے، کیا کیا بات چیت ہوئی، اور اس سفر میں کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، وہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ جو باتیں، ان باتوں میں سے ایک بات جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عرش میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ عرش پہ ہیں، زمین میں نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، کہاں ہیں؟ عرش پر ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بہت ساری بات چیت ہوئی، ان میں ایک بات یہ بھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 5 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ 5 سوال کیے۔ وہ 5 سوال کیا؟ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی یہ پوچھے کہ اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے، آپ نے ابراہیم کو نبی بنائے، اور پھر آپ نے ان کو زمین میں جو ہے اپنا پیغمبر بنائے، نبی بنائے، تو آپ نے ان کو صحیفے بھی دیے، لیکن اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کو خلیل اللہ تو بنایا، خاص انعام ان کو آپ نے کیا دیے؟ اللہ، آپ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو خاص انعام کیا دیے، بڑا انعام کیا دیے؟ سوال سمجھ میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، ہاں میں نے ابراہیم کو نبی بنایا، اور پھر میں نے ان کو خلیل اللہ بھی بنایا، میں نے ان کو انعام دیا، اور بڑا انعام میں نے ان کو یہ دیا کہ میں نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا ہے۔ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، گل گلزار بنا دیا آگ کو۔ وہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا، اس وقت جو بادشاہ تھا، کیا نام تھا اسے؟ نمرود۔ اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، کہیں میری کرسی ختم نہ ہو جائے، کہیں میری بادشاہت ختم نہ ہو جائے، تو اس نے یہ پلان کیا کہ حضرت ابراہیم کو ختم کرنا، اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس جائیں، ان کی باتوں کو مان لیں، ایمان لے کر آئیں، پہلے ہی ان کو ختم کر دینا۔ اور پھر اس نے وہ آگ تیار کی، اور پھر وہ ایسا کئی دنوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا کہ اتنی اس کی حرارت تھی اس آگ کی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تو وہ بھی جھلس جاتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح جو ہے اس میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اور 40 رات تک اس آگ میں تھے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن اور 40 رات تک تھے۔ یہ معمولی آگ، 40 سیکنڈ ہاتھ رکھو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اس آگ میں ہم 40 سیکنڈ ہاتھ رکھیں، ہمارے یہ ہاتھ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ 40 دن اور 40 رات تک وہ آگ بھڑکاتے رہے۔ جب ایک دم ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب وہ ختم ہو گئے ہوں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ تو 40 دن اور 40 رات کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، پہلے تو خوبصورت تھے، اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور زیادہ ان کے چہرے پہ نبی، تو ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ لوگ تعجب میں کہ آپ جلے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ آگ، لیکن اللہ نے اس آگ کو میرے لیے باغ بنا دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ
میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے۔ بہرحال کتنے سوال ہوئے؟ پہلا سوال کہ آپ نے ابراہیم کو کیا انعام دیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایک نبی بھیجے موسیٰ، ان کو آپ نے کیا انعام دیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے انعام دیا، بہت سارے انعام دیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ان پر کتاب اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارے تھے اللہ تعالیٰ، اور انعام یہ دیا کہ ہم نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے۔ ہم نے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنائے۔ وہ واقعہ آپ بھی پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے بنو اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن فرعون ظلم کرتا تھا۔ تو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر چپکے سے راتوں رات نکلے، اس شہر سے نکل گئے۔ اور ساتھ میں کتنے تھے ماننے والے؟ 1,00,000 جو تعداد تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کی، اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں۔ ان سب کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 ایمان والوں کو لے کر راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے چپکے سے وہاں سے نکلے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے آگے ایک بہت بڑا خطرہ آ گیا، وہ یہ کہ سامنے سمندر۔ اب جب تک سمندر تک پہنچے اس وقت تک یہاں اطلاع بھی ہو گئی تھی، اور ادھر سے آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، یعنی آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں کیا کروں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے بڑھیں تو بھی موت ہے، پیچھے دیکھیں تو فرعون وہ تو ہے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو سمندر میں مارو، عصا کو سمندر میں مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر سے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنانا میرا کام ہوگا، سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنانا میرا کام ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ واقعہ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو، بہرحال راستے بنے اور پوری قوم وہاں سے جو ہے آرامی کی سلامتی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ پانی مطلب ہمارے پیروں کے نیچے تو تھا لیکن اوپر نہیں، اللہ نے پانی کے دیوار بنا دیے، اور پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے ایمان والے وہاں سے گزر گئے۔ اور پھر جب ان کے گزرنے کے بعد فرعون اور اس کا لشکر وہاں سے گزرنے کو چاہا، اور جب وہ بیچوں بیچ پہنچے، دریا کے بیچوں بیچ، تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، اور وہ جس راستے کو وہ اپنے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اللہ نے اسی کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔ بہرحال اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأَلْقَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ بہرحال اس سے پہلے کی ایک آیت ہے جو میں بھول رہا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ ہم نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایک نبی بھیجے تھے داؤد، ان کا نام تھا داؤد، آپ نے ان کو کیا انعام دیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کو ہم نے 2 انعام دیے۔ اے میرے محبوب، داؤد کو ہم نے 2 انعام دیے۔ ایک انعام تو یہ تھا کہ ہم نے ان پر زبور نامی کتاب اتاری۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور
کی تلاوت کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ نے ایسی سریلی اور ایسی اچھی آواز ان کو عطا فرمائی تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا، بہنے والا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ اللہ نے ایسی کشش اور ایسی پیاری آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک انعام تو یہ کہ ہم نے ان کو زبور عطا فرمائی، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ لوہا، جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ لوہا جس کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوہا جب حضرت داؤد علیہ السلام پکڑتے تو بالکل موم کی طرح ہو جاتا تھا، جیسا چاہتے ویسا اس کو موڑ دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا داود ان وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السِّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دیا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور اڑنے والے پرندے رک جاتے تھے، بہنے والا پانی تھم جاتا تھا، اور اللہ نے بڑا انعام ان کو یہ دیا تھا معجزے کے طور پر کہ وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تو لوہے کو اللہ نے ان کے لیے موم بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ایک نبی اور بھیجے جن کا نام سلیمان تھا، آپ نے ان کو کیا انعام دیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، ہم نے سلیمان کو نبی بنائے اور پھر ہم نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا۔ ہم ان کو نبی بھی بنائے اور پھر ان کو ہم نے بادشاہ بھی بنایا، اور بادشاہ ایسے ویسے نہیں بلکہ سپر پاور بادشاہ ہم نے ان کو بنایا۔ دنیا کے کیا بادشاہ ہوں گے، ہم نے ان کو ایسے، اللہ نے ان کو ایسا بادشاہ بنایا تھا کہ وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے، جنگل کے درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں پر بھی، اور سمندر میں کے اندر پانی میں رہنے والے مچھلیوں پر بھی، اور ان تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان کو نبی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تخت سلیمانی مشہور ہے نا، اس کے نام سے تو کئی سیریل بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، فرشتے پوچھتے کہاں جانا ہے، کہتے مشرق میں ہوں، مغرب جانا ہے، دنیا کے مغرب میں جانا ہے۔ فرشتے کہتے ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، آپ آرام کیجئے، ابھی تو آنکھ ان کی لگتے بھی نہیں پہنچ جاتے۔ فرشتے کہتے جی پہنچ گئے تخت سلیمانی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو نبی بنایا اور ایسی بادشاہت عطا کی کہ ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ بہرحال 4 سوال ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ بھائی بولو نا، کہاں پر ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں۔ پوچھے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیے؟ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیے؟ تو فرمایا ہم نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا دیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ، وہ سب زمین پر تھے۔ بھئی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ سب زمین پر تھے۔ جب آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو باغ بنایا تو حضرت ابراہیم زمین پر تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنائے تو حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنایا تو وہ زمین پر تھے۔
آپ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کی تو وہ زمین پر تھے، لیکن اللہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اللہ آپ نے تو مجھے عرش پر بلائے ہیں۔ اے اللہ آپ فماذا جعلت لی، اللہ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہیں، کیونکہ میں آیا نہیں، میں تو بلایا گیا ہوں۔ اللہ اب سوچو کہ انعام دینے والا کون؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، دینے والا وہ جس سے بڑا کوئی نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کس کو انعام ملنے والا؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی وہ جس سے بڑے کوئی نہیں، جو سارے نبیوں میں افضل، جو سارے نبیوں کے سردار، تو انعام کیسا ہوگا؟ اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذالک، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں آپ کو سب سے بڑا انعام دینے والا ہوں۔ اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذالک، میں آپ کو سب سے بڑا انعام دینے والا ہوں۔ تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب انعام یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام ہوگا۔ قیامت تک جہاں جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام ہوگا۔ اور اللہ نے عرش پر فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ میرا کبھی بھی نہیں ہوگا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ میرا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو عرش پر بہت ساری باتیں ہوئی، میں ان میں سے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دیا کہ جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کلمہ اٹھا کر دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پیارے نبی کا نام ہے۔ اب نماز دیکھ لیں، نماز کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اللہ کے نام سے نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جب نماز ختم کرنا ہو انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، اور تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے، اور پھر التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر کوئی التحیات نہیں پڑھتا بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ نماز اس کی مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہوگی؟ اس کی نماز ناقص رہ جائے گی نا اس کی نماز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی میں وہ قبول کروں گا جس نماز کی شروعات میرے نام سے ہو اور ختم میرے محبوب کے نام پر ہو۔ اب دیکھیں کلمے میں اللہ کا نام تو پیارے نبی کا نام، جہاں جہاں اللہ کا نام پیارے نبی کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو پیارے نبی کا نام، نماز میں اللہ کا نام تو پیارے نبی کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو پیارے نبی کا نام۔ آپ اذان سنتے ہیں کتنی پیاری اذان ہمارے مؤذن حضرات دیتے ہیں۔ اگر کوئی مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ ہوگی اذان؟ ختم کر دیا، اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی اذان مکمل جب تک وہ آگے نہ بڑھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بولنا ہوگا کہ اذان میں دیکھو اللہ کا نام تو جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ اے میرے محبوب تمہارا نام ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ میرا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے آج جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ کہ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو محمد کا نہیں ہوا وہ اللہ کا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ ہم محمدی ہیں
بھائی بولو نا، ناشتہ تو کیے ہوں گے نا، دوپہر کا تو میں بھی نہیں کھایا ابھی. انشاءاللہ جمعہ کے بعد دعوت ہے تو ہو جائے گی وہاں پہ. تو بتائیں نا ہمیں کیا بھائی ہیں محمدی ہیں ہم، کیونکہ یہ فیصلہ یہاں کا نہیں ہے، یہ وی وی لیوٹ کا نہیں ہے، مدینہ مسجد کا نہیں ہے، اللہ کے عرش پر یہ فیصلہ ہوا ہے. عرش پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تمہارا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے بتاؤ کہ ہم محمدی ہیں؟ بھی بولو نا الحمدللہ. ہم کون؟ محمدی ہیں. ہم کون ہیں؟ محمدی ہیں. اور اللہ کا فیصلہ، اگر ہم محمدی ہیں تو ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا ہے پھر. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، محمدی کون؟ محمدی جو ہوگا اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. جو محمدی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو محمدی ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا. جو محمدی ہوگا وہ چاہے مر جائے، بھوکا رہ کر مر جائے گا، لیکن سود میں، سنگے میں، لون میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا. وہ محمدی جو ہوگا وہ شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرے گا. بولو ہم کون ہیں؟ بولو نا ہم کون ہیں؟ محمدی ہیں. اللہ کی قسم، جو محمدی ہوگا اس کے گھر کی عورتیں، اس کے گھر کی بچیاں جو بڑی ہو گئیں، بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. جو محمدی ہوگا وہ دعوتوں کے نام پر فضول خرچی دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا. جو محمدی ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا. جو محمدی ہوگا وہ نمازی ہوگا. بے نمازی کبھی بھی محمدی نہیں ہو سکتا. بے نمازی کبھی بھی محمدی. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج ارادہ کرو، اب تک جو زندگی گزر گئی، اب اس کے بعد انشاءاللہ محمدی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. کیونکہ کامیابی اسی میں ہے. محمدی ہم یہاں بن گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم نے میرے محبوب کی اتباع کی، تم کامیاب ہو گئے. میری محبت تمہیں حاصل ہو گئی، میری رضامندی تمہیں حاصل ہو گئی، میں تم سے راضی ہو گیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دنیا میں کوئی انسان احسان کر دے، کچھ قرض دے دے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، ہم کتنا اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. جس نے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جس کے اتنے انعامات ہیں، جس نے یہ سانسیں دی ہیں، جس نے یہ زندگی دی ہے، اس کی رضامندی کتنی بڑی رضامندی. اس کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے نقش و قدم پر چلو، ان کے طریقوں پر چلو، میں تم سے راضی. اور میں راضی، میری رضامندی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ کی رضامندی چاہیے. تو کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پہ چلنا ہوگا. ہمارا ہر کام پیارے نبی کے طریقے پر ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم بزنس میں ہوں، چاہے ہم دوست احباب کے ساتھ ہوں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے ہمارے گھر میں شادی ہو، چاہے ہمارے گھر میں موتا ہو. ہمارا ہر کام پیارے نبی کے طریقے کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.